کہ آج ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ غریب نواز نے جو محبت کا پیغام دیا، جو الفتوں کا پیغام دیا، جو نفرتوں کو کاٹنے کا پیغام دیا، اس پیغام کو آج ہمیں اپنانے کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم سرکار غریب نواز نے جو صبر کا، بردباری کا جو پیغام دیا اسے اپنی زندگیوں میں داخل کریں، پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں اللہ کی کیسی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ ہمیں یہ بات ملتی ہے، حال ہی میں اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی خاندان کے کچھ لوگ آپس میں جائیداد کے تنازع کے لیے آپس میں لڑ بیٹھے، باپ بھائیوں نے مل کر ایک بیٹے اور بھائی کا قتل کر ڈالا۔ جھگڑا کچھ نہیں ہے، تنازع ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے، گھروں کا جھگڑا ہے۔ باپ، حقیقی باپ، بھائیوں نے مل کر ایک بھائی کی جان لے لی۔ ان واقعات، ایسے شرمناک واقعات، ایسے افسوسناک واقعات جو سارے مسلمانوں کے لیے ذلت، اور ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے اس بات کا ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ہم اپنوں سے جھگڑ رہے ہیں، ہمارا رویہ یہ ہو گیا کہ خاندانوں میں، حقیقی رشتہ داروں میں آپسی ایک خون رہتے ہوئے دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی زمین کے لیے، مکان کے لیے، جائیداد کے لیے ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے افسوس کا مرحلہ نہیں ہے؟ قاتل بھی، مقتول بھی ایک ہی گھر کے، ایک ہی مذہب کے، ایک ہی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن جائیداد کا نشہ ایسا چل رہا ہے، غصہ ایسا آ رہا ہے، جذبہ ایسا آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گیری کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سرکار غریب نواز اور جتنے اولیاء اللہ نے جو پیغام دیا ہے کہ محبتوں کی بات ہو، نفرتوں کی بات نہ ہونے پائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی بات ہو، اور اتنی محبتیں ہو، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی ہمارے قریب میں ہو جائے، اپنے تو اپنے ہیں، کافر بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ان اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غریب نواز کے دربار میں ایک شخص خنجر لے کر بغل میں چھپا کر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نیت یہ تھی کہ موقع ملتے ہی غریب نواز پر حملہ کروں گا، انہیں قتل کر ڈالوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس ارادے کے ساتھ آیا، غریب نواز کی بارگاہ میں آیا۔ میرے خواجہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے، دل کی نیتوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ میرے غریب نواز نے اس کے دل کے ارادے کو پہچان لیا اور اسے قریب بلا کر کہا کہ جس نیت کے ساتھ آیا ہے میری گردن موجود ہے، چاہتا ہے قتل کرنا تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کی ان اخلاق کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ اگر میں کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ میں ہوتا تو مجھے بھی قتل کر دیا جاتا، میں تو قتل کے ارادے کے ساتھ ہوں، ہاتھ میں خنجر بغل میں چھپا کر آیا ہوا ہوں۔ غریب نواز کے اخلاق کو دیکھا، اسی وقت اس نے خنجر کو نکال کر باہر پھینکا، غریب نواز کے دامن سے چمٹ گیا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر جتنے وہاں پر کفار و مشرکین موجود تھے کہ غریب نواز نے جانی دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا ہے، سارے کافروں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اخلاق تھے، یہ اخلاق ہے، یہ محبتوں کی تعلیم ہے، یہ امن کی تعلیم ہے، یہ بھائی چارگی کی تعلیم ہے جو سرکار غریب نواز نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، ہر ہندوستان کا رہنے والا غریب نواز کے اخلاق سے فیض حاصل کرے، ہر ہند کی سرزمین پر رہنے والا، ہر کلمہ گو، ہر مسلمان سرکار غریب نواز کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، نفرتوں کے نام سے بھی نفرت کرے،
ایک عاشق صادق نے کیا خوب کہا کہ نفرت کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرت کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو اس وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ یہ پیغام سرکار غریب نواز کے ہر عاشق کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے کہ اپنی زندگیوں سے نفرتوں کو ختم کرے، کسی سے کلام کرے تو محبت کے ساتھ کرے، تکلم ہو تو محبت کا تکلم ہو، بات ہو تو پیار و محبت کی بات ہو۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس محبتوں کے ساتھ ہمیں سرکار غریب نواز کا، عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار کرنی چاہیے۔ اور جس وقت میرے غریب نواز کا وصال مقدس ہوا،